اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی کتے کو پانی پلانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اے نیو کراچی کے لوگوں، اس کراچی میں 2.5 کروڑ انسانوں میں سے 2 کروڑ انسان پیاسا ہے۔ میرا رب ایک کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر رہا ہے اور جنت عطا کر رہا ہے۔ میرے اس شہر میں 2.5 کروڑ اشرف المخلوقات رہتی ہے، انسان رہتا ہے، اس میں سے 2 کروڑ انسان پیاسا ہے، سسک کر پانی پی رہا ہے، خرید کر پانی پی رہا ہے، گندا پانی پی رہا ہے، بدبودار گٹر والا پانی پی رہا ہے۔ میرا رب جب گناہ معاف کر کے کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے سکتا ہے تو اس PSP والوں کی کوششوں سے اگر کسی ایک گھر میں پانی آ جائے تو کیا میرا رب انسانوں کو، پیاسے انسانوں کو پانی پلانے پر میرے گناہ معاف کر کے جنت نہیں دے گا؟ کیا نہیں دے گا؟ میرا رب وہی ہے، سنو، میرا رب وہی ہے جو بنی اسرائیل کا رب تھا، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا، میرا رب وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب تھا، میرا رب وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تھا۔ میرا رب نہیں بدلا، نہ اس کے اصول بدلے ہیں۔ نہیں ہے، ظالم تم ہو، تم سب ظالم ہو، ظالم حکمران نہیں ہے، تم اپنے بچوں کے قاتل ہو، سب کے سب، تم سب اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہو اور مار رہے ہو ان کو، تم سب مار رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکمران کہتا ہے، یہ مصطفیٰ کمال کیوں شور کرتا رہتا ہے، کیوں ہمیں برا بھلا کہتا رہتا ہے؟ ہم تو حکمرانی پر انہی لوگوں کے ووٹوں سے آ کر بیٹھے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کمال کیوں برا کہتا ہے؟ ہمیں تو انہی لوگوں نے ووٹ دے کر ہمیں یہ حکمرانی کا منصب سونپا ہے، ہمیں حق ہے ان کے بچوں کو مارنے کا۔ یہ حکمران کہتا ہے کہ میں ووٹ لے کر آیا ہوں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے قاتلوں کو خود اپنے ووٹوں سے اپنے سروں پر مسلط کیا ہے، خود زبان کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کیا ہے۔ نام کو جمہوریت ہے ہمارے ہاں، ووٹوں کے کاروبار کر کے آئے ہیں، جھوٹے دعوے نعرے دے کر تم سے ووٹ لے کر گئے ہیں۔ آج کسی کو ڈر نہیں ہے۔ 4 سالوں تک میں نے ہم لوگوں کا جو منبع ہے، اب دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، انہوں نے ہمیں کس چیز کی تربیت دی ہے؟ حکومت تھی جو کہتی تھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، کاغذوں کے ساتھ سارے ثبوت پیش کیے، 125 ارب روپے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، 125 ارب اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے ہیں۔ مجھے یہ 125 ارب روپے کا آدھا پیسہ مجھے دو، میں بڑے بول سے توبہ، کراچی کی کوئی ایک روڈ پر بھی کوئی ایک چھوٹا سا گڑا بھی نہیں چھوڑوں گا میں۔ مجھے ایک 125 ارب روپے کا آدھا پیسہ دو،
میں کسی ایک گلی کو نہیں چھوڑوں گا جہاں گٹر بہ رہا ہو. ان کے ہر یوسی 130 یوسی ناظم تھے, اس کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے ملتے تھے. کاغذوں کے ساتھ ثبوت پیش کیا, چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے ہر مہینے بہت ہوتے ہیں. سارے ان کے 130 یوسی ناظمین کو ملاؤ, 3.5 ارب روپے ان کو 4 سالوں میں ملے. جو موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا یوسی ناظم, وہ گاڑیوں میں آ گیا. جو پیدل گھومتا تھا وہ موٹر سائیکل پہ آ گیا. رہن سہن کا طریقہ کار چینج ہو گیا, اوقات بدل گئی, لیکن شہر تباہ برباد, گلیاں تباہ برباد ہو گئیں. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ رب نے امتحان کے طور پر ان کو ظالم بنایا. تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کا گھیراؤ نہیں کیا. اے نیو کراچی کے لوگوں, ناراض نہیں ہونا. مصطفیٰ کمال منافق نہیں ہے, تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں آیا. کون سا یوسی ناظم کس کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا؟ کون سے ایم پی اے کا گھر کا گھیراؤ ہو گیا؟ کس میئر کا گھیراؤ ہو گیا؟ اس پارٹی کے لوگوں کا کس نے گھیراؤ کر لیا جنہوں نے ہم سے 32 سالوں میں میری ایک نسل کی لاشیں لے لیں؟ میری ایک نسل کے لیے شودا قبرستان بنا لیا. میری ایک نسل آج بھی جیلوں میں لاپتہ ہے, جیلوں میں ہے. جنہوں نے ہم سے 32 سالوں سے چندہ لے لیا, فطرہ زکات لے لیا, کھالے لے لی, جانیں لے لی, 11 دفعہ ووٹ لے لیا, سب کچھ پوری دنیا سے لڑائی کر لی ان کے کہنے پر. پختونوں سے لڑ پڑے, بلوچوں سے لڑ پڑے, سندھیوں سے لڑ پڑے, پیپلز پارٹی سے لڑ پڑے, این پی سے لڑ پڑے, سب سے لڑ پڑے. آج 40 سال پہلے یہ نعرہ دے کر جمع کیا کہ آ جاؤ مہاجروں, کوٹا سسٹم ختم کریں گے, نوکریاں دلوائیں گے, ایڈمیشن کروائیں گے. اور جب پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو تمہاری اگلی نسلوں کے مسائل حل کر دیں گے. لگ گئے ہم سب لوگ, ووٹ دے دیا, جانے دے دی, اوف تک نہیں کیا. آج 40 سالوں کے بعد وہ کوٹا سسٹم اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. پہلے تو اس کوٹا سسٹم پہ کچھ کوٹے پہ کوئی نوکری مل جاتی تھی. آج حالت یہ ہے کہ جو کراچی کا کوٹا ہے اس پہ بھی کوئی باہر والا آ کر جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کی بھی نوکری نہیں دیتا. وہ پارٹی موجود ہے. آج 40 سال پہلے گھروں میں پانی آتا تھا جب ان کے پیچھے لگے تھے, آج پانی نہیں آتا. 40 سال پہلے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھتا تھا, آج نہیں اٹھتا. 40 سال پہلے کہیں چھوٹی موٹی سرکاری نوکری مل جاتی تھی, آج پیون کی بھی نوکری نہیں ملتی. 40 سال پہلے اس شہر میں روزگار ڈھونڈنے پورا پاکستان آتا تھا, آج یہاں مائیں بچوں کو بھوکا سلا رہی ہیں. سفید پوش انسان بھی ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا اپنے بچوں کی خاطر. تباہ برباد ہو گئے, تباہ برباد ہو گئے. اے نیو کراچی کے لوگوں, آج فیصلہ کرنا ہے. میں مصطفیٰ کمال کی روزی روٹی نہیں ہے یہ سیاست. تم یہی کھڑے ہو کر بولو کہ نہیں ماننی مجھے تمہاری بات, نہیں آؤں گا تمہارے پاس دوبارہ. لے آؤ کسی کو جو راتوں میں جاگ کر تمہاری خدمت کر سکے.
ले आओ, तुमने सबसे अपना इलाज करा के देख लिया, तुम आज वेंटिलेटर पे पहुंच गए हो, तुम्हारी मौत वाक़ई होने वाली है, लेकिन इस मौत के बाद जब तुम कब्र में पहुंचोगे, मेरा ये मानना है अल्लाह और मारेगा, अल्लाह और मारेगा, तुम पर रहम नहीं खाएगा कि तुम गटर मिला पानी पीकर मर के आ गए हो बगैर बिजली के खामोशी से, अब यहां पे तुम्हें जन्नत की हवा दे दूं, नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि तुम्हारे खामोशी से मरने की वजह से जालिम और पीछे मजबूत हो गया। वो कहेगा, बंदे तू मुझ पर तवक्कुल करके आवाज तो लगाता, मुझे कहीं खड़ा तो होता, कोई तेरे पास आवाज लगाने आया था उसके साथ खड़ा तो होता, उसका किरदार देखता, वो चोर नहीं है, वो डाकू नहीं है, उसने तेरी खिदमत की, तेरे लिए आवाज उठाई, तेरे लिए रातों को जागा, तेरे लिए अपने सामने हजारों अरब हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत छोड़ी। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन तुम्हें झूठ अगर पसंद था, खामोशी से मरकर चले जाओगे। खुदा की कसम, कब्र की जिंदगी जो कि खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है, यहां पर गटर मिला पानी पीकर मरेंगे, मौत आ जाएगी तो पानी की जरूरत नहीं लगेगी, फिर यहां पर बगैर बिजली के मर जाएंगे, मौत आएगी तो पंखे की जरूरत नहीं लगेगी, फिर यहां पर भूखे मर जाएंगे, पेट खाली है, मौत आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, मौत के बाद कचरा नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां खामोशी से गटर मिला पानी पीने की वजह से, खामोशी से कचरे के अंदर जिंदगी गुजारने की वजह से, खामोशी से बिजली के बगैर अपने बच्चों को गर्मी में मारने की वजह से अगर खामोशी से मर के चले गए और मेरे रब ने वहां कब्र में पूछ लिया कि तू आवाज तो लगाता, आवाज तो लगाती, आवाज तो लगाता, मैंने तो बड़े बड़े फिरौनों को नेस्त तो नाबूद कर दिया, ये तेरे हुक्मरान तो 1 सेकंड की मार थे, तू खड़ा तो होता, तू तो खड़ा ही नहीं हुआ, तू तो खड़ा ही नहीं हुआ, तू तो मुख्तलिफ नारों में बटा रहा। अगर मेरे रब ने मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, ए नौजवानों, अगर रब ने ये सवाल कर लिया, खुदा की कसम तुम्हारी नमाजें जाया हो जाएंगी, खुदा की कसम तुम्हारा हज करना जाया हो जाएगा, तुम्हारे रोजे जाया हो जाएंगे, इसलिए कि तुम्हारी खामोशी की वजह से जालिम मजबूत हो गया। 4 सालों से मुस्तफा कमाल, जिस दिन पहले दिन अनीस कायम खानी मुस्तफा कमाल आए, इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। इस शहर में 20-20, 22-22 लोग रोजाना मरते थे। अनीस कायम खानी मुस्तफा कमाल का कोई प्लॉट नहीं किसी ने कब्जा कर लिया था कि उसको छुड़ाने के लिए वो आया था। अनीस कायम खानी मुस्तफा कमाल का कोई भाई लापता गिरफ्तार नहीं था, खुदा न खास्ता, कि उसको छुड़वाने के लिए आया था। तुम मुझे जानते हो, मैं पैसे कमाने के लिए दोबारा वापस नहीं आया। अगर मुझे पैसे हराम के कमाने होते तो मुस्तफा कमाल 2002 में 18 साल पहले एमपीए बन चुका, 17 साल पहले वजीर बन चुका, 8 साल पहले सेनेटर बन चुका, 15 साल पहले इस शहर का मेयर बन चुका। मैंने अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए। अगर हमारा हराम कमाने वाला होता तो वो जगह छोड़कर नहीं जाता। आज 10 साल हो गए मुझे उस जगह से छोड़े हुए। मेरे सारे सियासी मुखालफीन वहां बैठे हुए हैं, कोई मुझ पर एक रुपए का इल्जाम लगाकर दिखाए, 1 रुपए का इल्जाम लगा तो साबित नहीं कर सकता। कितने लीडर हैं कराची में, पाकिस्तान में, जो ये दावा कर सके? तुम्हारा एक यूसी नाजिम भी ये दावा नहीं कर सकता। यूसी नाजिम, एक काउंसलर भी ये दावा नहीं कर सकता। जो मुस्तफा कमाल का किरदार है,
یہ میرے رب کا احسان ہے. تو اے لوگوں، میں اپنے لیے نہیں آیا، میں اللہ کو مجھے مر کر منہ دکھانا ہے. اللہ مجھ سے پوچھتا کہ جب میری مخلوق کے اوپر یہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اے مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی، تو دبئی کی سڑکوں پر اپنی فیملی کے ساتھ مزے کر رہا تھا، تو زندگی آرام سے گزار رہا تھا. اللہ یہ پوچھے گا 2.5 کروڑ کی آبادی میں تجھے میئر بنوایا، تجھے سینیٹر بنوایا، تیرے سامنے سے سارے پردے اٹھا کر دکھائے، تو اپنی بچوں کے ساتھ زندگی میں مگن ہو گیا. خدا کی قسم نیو کراچی کے لوگوں، اے کراچی سے لے کر کشمور تک، کشمور سے لے کر کشمیر تک کے لوگوں، خدا کی قسم اپنے لیے نہیں کچھ نہیں لینے آیا، تمہاری آواز بننے آیا. مصطفیٰ کمال تمہاری آواز بننے آیا ہے. تمہاری آواز بننے آیا ہے. تمہاری آواز اس وقت آیا جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. 7 ساتھی مار دیے میرے، 7 ساتھیوں کو شہید کر دیا. کیا کرنے جا رہے تھے وہ؟ کسی کو مارنے نہیں جا رہے تھے، مارنے والوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. غلط کا راستہ چھوڑ دیا، راک ایجنٹ کا راستہ چھوڑ دیا، ان کی زندگیاں لے لی. شہید ہے وہ. آج وہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت عطا کر دی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ وہ اس حق کے راستے میں شہید ہوئے. ان کی وجہ سے آج مارنے والا مر گیا. آج مارنے والے کے پاس طاقت نہیں ہے، چیخ چیخ کے مر گیا کہ کوئی اس کے لیے ہتھیار اٹھائے. اب اس کراچی کا نوجوان، اب یہ میرے نوجوان اب کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے رسوائی کی ذلت کے عروج پر پہنچا دیا. یہ میرے ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اے گودرا کے لوگوں، اے نیو کراچی کے لوگوں، اے کراچی سے سارے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، دیکھو خدا کی قسم اگر مجھے ایک ووٹ بھی نہ پڑے، خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک کونسلر بھی نہ ہو، میری قبر خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ. میری قبر میں سنو میری قبر میں تمہارے ووٹ نہیں جائیں گے، میری قبر میں تمہارے ووٹ نہیں جائیں گے. تمہارے ووٹ میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتے. مجھے جس دن موت آنی ہے، ووٹ کے بغیر بھی مروں گا، ووٹ کے ساتھ بھی مروں گا. میرا مسئلہ تمہارے ووٹ نہیں ہے. میری قبر میں تمہارے ووٹ نہیں جائیں گے. میں اور میرے کارکنان سارے امتحانات، سارے چیلنجز کے آگے کمزور لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا اور اس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثابت قدم کر دیا. میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ میرا رب ہمارے اس ظالموں کے آگے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنے کی اس ادا پر میرا رب میرے اور میرے ساتھیوں کے گناہ معاف کرے گا اور ہمیں بخش دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اے لوگوں تمہارا امتحان ختم نہیں ہوگا. تم سے پوچھا جائے گا کہ کوئی آیا تھا آواز لگانے، تم اپنے بچوں کو کیوں مار رہے تھے گرمی میں، بغیر پیاس میں، بغیر پانی کے کیوں ایسے زندگی گزار رہے تھے؟ تو تم کہو گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم بھٹک گئے، ہم سوچ میں پڑ گئے، ہم سچ اور جھوٹ کے چکر میں پڑ گئے. تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، تو سنو میری بات سنو. یہ جو دنیا ہمارے حکمرانوں نے جہنم جیسی کر دی ہے، یہ جو ہماری دنیا جہنم جیسی کر دی ہے، اس کو اسی طرح سے جہنم چھوڑ کر مرنا کفر ہے. اس کو جہنم چھوڑ کر مرو گے، خدا نہ خواستہ آگے بھی جہنم نہ مل جائے.
اے لوگوں، اے نیو کراچی کے لوگوں، گودرا کے لوگوں، آؤ آؤ مل کر اس جہنم والی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ مل کر، آؤ مل کر، آؤ مل کر اپنی گلی محلوں کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پر گھروں میں پانی آ رہا ہو، جہاں سے کچرا اٹھ رہا ہو، جہاں سے میری ماں بہن بیٹی کچن کے اندر پتھر رکھ کے سیوریج کے اوپر نہ کھڑی ہو، اس کا سیوریج جا رہا ہو۔ آؤ آؤ اس شہر کو، اس ملک کو امن کا، بھائی چارے کا گہوارہ بنانے کی کوشش کر کے مرتے ہیں۔ آؤ اسپتالوں میں دوا اور ڈاکٹر دینے کی کوشش کر کے مرتے ہیں۔ آؤ اسکولوں میں تعلیم عام کرنے کی کوشش کر کے مرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس جہنم جیسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے کرتے اگر ہمیں موت آ گئی تو سیدھا جنت، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے ادھر تو یہ دنیا بھی جنت اور مرنے کے بعد بھی جنت، دنیا بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت۔ اس دنیا کو جہنم چھوڑ کر مت مرو، اس آسرے میں مت مرو کہ یہاں تکلیف اٹھاؤ گے تو آگے آرام ملے گا، نہیں، یہاں خاموشی سے تکلیف اٹھا کر مر جاؤ گے اور کوشش نہیں کرو گے تو اللہ آگے بھی حساب کتاب خراب کرے گا۔ آؤ اس جہنم کو تمہیں دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ امتحانوں سے ٹکراؤ، ظالموں سے ٹکراؤ، حکمرانوں کی غلط پالیسی سے ٹکراؤ، اور ان کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر بات کرو، جیسے ہمارا اور ہمارا کارکن پی ایس پی کا کارکن کرتا ہے، جیسے کرتا ہے۔ دیکھو، ایک بھی گولی چلائے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس شہر سے ظالموں کا خاتمہ کر دیا۔ میرا رب بہت طاقتور ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کر چکا ہے۔ تم تھوڑی سی ہمت تو کرو، تھوڑی سی ہمت کرو، رب کا فیصلہ آ جائے گا، آ رہا ہے، آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے کام، یقین کرو، یقین کرو۔ میں آج، میرا رب چاہے جس دن اس کی رضا ہو، یہ کراچی کے مسائل 6 ماہ میں سارے حل ہو سکتے ہیں۔ میرا رب اس کی رضا کے ساتھ، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن میں زبردستی یہ کام نہیں کروا سکتا جب تک تم تیار نہ ہو۔ تو میں نیو کراچی کے لوگوں، اے گودرا کے یو سی کے لوگ، اتنی بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بولو تیار ہو اس جہنم کو جنت بنانے کے لیے؟ بولو کوشش کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو سب 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 تیار ہے؟ سب وہ پیچھے تک سب تیار ہے؟ یہ چند سیکنڈ تک ہاتھ اٹھا کے رکھو، یہ ذرا رب کو دکھاؤ، یہ ذرا میرے رب کو دکھاؤ، یہ اللہ کو دکھاؤ کہ نیو کراچی والے تیار ہو گئے، یہ میرے رب کو دکھاؤ۔ اب میرے رب سے یہ دعا کریں کہ میرا رب یہ نیو کراچی والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر بھیجے، اپنی مدد بھیجے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، اور میرے شہر، میرے گلیوں کے معاملات جنت جیسے کر دے۔ بولو آمین، آمین، انشاءاللہ۔ شاباش، خوش رہو، آباد رہو، خوش رہو، آباد رہو، میرا یہ ماننا ہے۔ دیکھو 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 دیکھو، ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتے، دیکھو ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتے، ہم ریاست کے وفادار ہیں اور آخری سانسوں تک رہیں گے۔ ہم حکومت کے وفادار نہیں ہیں، حکومت ریاست نہیں ہے، ریاست کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کی حکومت کے وفادار نہیں ہیں۔ پاکستان کی حکومت اچھا کام کرے گی، اپنی گردنیں دیں گے اس کو، لیکن اگر یہ کرے گی جو کر رہی ہے تو ہم وفادار نہیں ہیں، ہم ریاست کے وفادار ہیں، اور ہم ریاست کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اپنے ان شہروں کو جنت بنائیں گے، اپنے ان گلیوں کو جنت بنائیں گے، انسانوں کی رہنے کی جگہ بنائیں گے۔
اے میری ماں بہنوں، جب میرا دور تھا، جب اللہ نے مجھے شہر کی ذمہ داری دی تھی، تو مجھے سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک ورلڈ اکنامک فورم کا ایک ہر سال اجلاس ہوتا ہے. وہاں پر دنیا سے 12 شہروں کے میئرز کو بلایا گیا، اور اس میں سے ایک مصطفیٰ کمال کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارا شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. مصطفیٰ کمال 12 میئرز کے دنیا کے امیر ترین 12 میئرز کے ساتھ مصطفیٰ کمال کو بٹھایا گیا. آج یہ شہر دنیا کے انسانوں کے رہنے والے جو بدترین شہر ہیں، جس کی دنیا ہر سال رینکنگ کرتی ہے، آج اس دنیا کے بدترین رہنے والوں شہروں میں یہ آج اس کا 4تھا نمبر ہے. کراچی کا آج اس کراچی کا 4تھا نمبر ہے. 10 سالوں میں 2010 میں چھوڑ کر گیا ہوں، آج 2020 ہے. 10 سالوں میں تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں سے منتقل ہو کر 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. کیوں؟ وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعلیٰ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. MP نہیں تھے 10 سالوں تک، سب تھے حرام خور تھے. اس لیے سب حرام خور تھے، سب نے نوٹ بنائے ہیں، سب نے پیسے کمائے ہیں، سب نے لوگوں کا خون چوسا ہے. تو ہم آئین میں رہتے ہوئے، قانون میں رہتے ہوئے اپنے ان شہروں کو جنت بنائیں گے. اور اس کا طریقہ کار گولی نہیں ہے، بلٹ نہیں ہے، بیلٹ ہے. بیلٹ اس کا طریقہ کار ووٹ ہے. ووٹ ہے اس کا طریقہ کار ووٹ ہے. ٹائم آ گیا ہے. میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے ساتھیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے کہ وہ آئیں گے گلیوں میں ٹیٹیاں پکڑ کر اور لوگوں کو بولیں گے چلو چل کر PSP کو ووٹ دو. نہیں آئیں گے. کیوں؟ میں اس وقت وہ کام کروں، اپنے لوگوں کو ہتھیار دوں جب اس سے مجھے پیسے کمانے ہوں، حرام کمانا ہو. نہیں، تمہارے ووٹوں سے پہلے آج میرے پاس ووٹ نہیں ہے تو میں 4 گھنٹے رات میں سو جاتا ہوں. میں ایک وقت کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھا لیتا ہوں. میں اپنے بچوں کو صبح اسکول جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں. اگر تم نے ووٹ دے دیا اس دن میری راتوں کی نیند خراب ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. میں اپنے بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکوں گا، میں اپنے گھر میں ٹائم نہیں گزار سکوں گا. اس لیے کہ مجھے اس ووٹ کی ذمہ داریوں کے بعد اپنے رب کے حساب کا کتاب کا خوف ہوگا. میں نے 4 سال نظامت میں اپنے گھر کی میت نہیں دیکھی، اپنے گھر کے بیمار لوگ نہیں دیکھے، اپنے گھر کی شادیاں نہیں دیکھی. میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، دوستوں کو نہیں دیکھا، بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا. جب تم راتوں میں سوتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، مصطفیٰ کمال ان گلیوں میں رات خراب کرتا تھا، گزارتا تھا، رات کو قربانی دیتا تھا تمہاری صبح کو بہتر بنانے کے لیے. اور ایسا کرنے کے لیے اس نے پیسے نہیں کمائے، اس نے رشوت نہیں کمائی. 30,000 کروڑ 300 ارب روپے 30,000 کروڑ روپے مصطفیٰ کمال نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا ہے. 30,000 کروڑ. آج میرا دشمن سیاسی مخالف جو کہ طاقت میں ہے، پاور میں ہے، آج مجھ پر 30,000 کروڑ خرچ کرنے کے باوجود مجھ پر 3 روپے بھی چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. میں روز ان کو للکارتا ہوں لیکن کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے. میری باڈی سے نہیں ڈرتے، میرے کردار سے ڈرتے ہیں. مجھے ان کا کردار پتا ہے، ان کو میرا کردار پتا ہے. اپنے انسان بہادر اور بزدل
اپنے جسم سے نہیں ہوتا، اپنی بڑی باڈی سے نہیں ہوتا، اپنے کردار سے بہادر ہوتا ہے، اپنے بد کرداری سے بزدل ہوتا ہے۔ یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، خدا کی قسم جس طرح سے تم یہ نکل گئے ہو، جس طرح سے تم کھڑے ہو گئے ہو، تم نے اللہ کے آگے اللہ کو بڑا مان کر آسمان سے وہ دیکھ رہا ہے، تم نے جس طرح سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے گلی محلوں میں اپنے کسی نوجوان پڑھے لکھے کو تم اپنا نمائندہ بناؤ گے، اور تم سب لوگ اپنی ساری پچھلی تفریق کو ختم کر کے پی ایس پی کے اس نمائندے کو جو کہ تمہاری گلی سے ہوگا، جو کہ تمہارے محلے میں رہنے والا ہوگا، لیکن وہ پیسے کھانے والا نہیں ہوگا، وہ بہت پاورفل نہیں ہوگا، وہ بہت پیسے خرچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو نکالو، میرے کہنے پر اس کو ووٹ دو، دیکھو میں تمہارے شہر کو جنت بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو میں نیو کراچی کو کی گلیوں کو انشاءاللہ تعالی بنیادی حقوق انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے میں دلوا کے انشاءاللہ تعالی میں دلوا کے انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا، میرے رب نے چاہا۔ یہ تمہاری اس ادا کو اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، کلاشن کوف نہیں دینے جا رہا، میں صرف یہ کہنے جا رہا ہوں تمہارا کوئی گھر ہوگا میری ماں، تمہارے بیٹے ہوں گے، تمہارے شوہر، تمہاری بیٹیاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کوئی خاندان ہوگا، تمہارا کوئی پڑوس ہوگا، تمہاری کوئی گلی ہوگی، تمہارے بچے کہیں کام پہ جاتے ہوں گے، کہیں پڑھنے جاتے ہوں گے۔ یہ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے نوجوان، ہر کوئی انسانوں کے درمیان رہنے والا ہے، جہاں جس انسان سے واسطہ پڑے وہاں پر وہ مصطفیٰ کمال کی دعوت دے، وہاں پر وہ مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی کی دعوت دے، میرے اس نظریے کو پھیلانے والا بنے۔ تم اپنے گھر میں خود مصطفیٰ کمال ہو، تم اپنی گلی میں خود مصطفیٰ کمال ہو، تم اپنے ٹاؤن میں خود مصطفیٰ کمال ہو، ہر گھر سے، ہر گھر والے کو جب یہ آواز دیکھو، دشمن کے سامنے بھی حق بات کرنے سے پہلے کرتے ہوئے مت جھجکنا، مت پریشان ہونا، یہ مت سوچنا کہ یہ تو دشمن ہے، یہ میری بات نہیں مانے گا۔ دیکھو میری بات سنو، دلوں میں باتوں کو اتارنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں دی، دلوں میں باتوں کا اتارنا اللہ نے انسان تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کسی کے دل میں اپنی بات اتار سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر 950 سالوں تک تبلیغ کی ہے، 950 سالوں کی تبلیغ کے بعد اتنے لوگ ان کی بات ماننے والے ہوئے کہ ایک چھوٹی سی کشتی میں آ گئے، 80 سے 84 لوگ، اللہ کا پیغمبر 950 سال تک تبلیغ کر رہا ہے، صرف 80 سے 84 لوگوں نے ان کی بات مانی۔ تو کیا نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ بھائی اتنے تھوڑے لوگ کیوں آئے؟ ہاں بھائی، نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی اتنی لمبی زندگی دی اے نوح علیہ السلام، آپ کو اتنی لمبی عمر عطا ہوئی، 950 سال کی تبلیغ اور 80 بندے، 84 بندے، یہ گنتی کم کیوں ہے؟ کیا اللہ یہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے، نوح کو بھی پتا ہے کہ دعوت دینا نوح کا کام تھا، آواز لگانا نوح علیہ السلام کا کام تھا، لیکن دلوں میں اتارنا نوح کا کام نہیں تھا، پیغمبر کا کام نہیں تھا، دلوں میں اتارنا اللہ کا کام تھا۔ اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا، نوح کی بات دل میں نہیں اتری، 950 سال لگا لیے، نوح کی بات دل میں نہیں اتری، تباہ برباد کر دیا، پورے دنیا کو تباہ برباد کر دیا اللہ، جو صرف نوح کی بات ماننے والوں کو کشتی میں بچا لیا بس۔ تو میں اور تم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تو نہ ولی ہیں نہ پیغمبر ہیں، ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ساری بات
हम अपने ताकत से लोगों को मनवाएंगे। नहीं है हमारी ये ताकत। तुम में से एक आदमी को भी घर से निकाल कर यहां रात के इस पैर बिठाने की मुस्तफा कमाल को के अंदर ताकत नहीं है। ये मेरे रब का फैसला है कि तुम अपने घरों को छोड़कर यहां पर बैठे हो और मेरी बात सुनो। ये मेरा फैसला नहीं है, मुझ में नहीं ताकत है। अगर मेरा रब तुम्हारे दिलों में नहीं डाले तुम यहां नहीं आ सकते थे। तो मेरी माँ बहनों बुजुर्गों नौजवानों, मेरी माँ बहनों बुजुर्गों नौजवानों, ये नहीं सोचना कि कोई तुम्हारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, वो तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें ये बात करनी है बस। तुम बस दावत देने वाले बनो, तुम बस दावत देने वाले बनो। अल्लाह का करम देखो, हम 2 बंदे आए थे 4 साल पहले। 2 बंदे, लोग पूछते थे कब मारे जाएंगे, कितने घंटे के बाद, किस दिन, किस तारीख को मारे जाएंगे। हर आदमी इस इंतजार में था कि ये 2 लोग कुचल दिए जाएंगे। कोई तीसरा आदमी नहीं था, लेकिन मेरा रब मेरे साथ था, अनीस कायम खानी के साथ था। आज देखो इंसानों का समुंदर है, आज जहां जाते हैं इंसानों का समुंदर है। 2 लोगों ने आवाज लगाई, आज अल्लाह ताला, आज ये अताउल्लाह कुर्द है। ये देखो ये अताउल्लाह कुर्द है। सुनो मेरी बात सुनो, ये पाक सरजमीन पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन है। ये सुनो मेरी बात, ये बलोचिस्तान से इसका ताल्लुक है। ये कोयटा का रहने वाला प्योर बलोच। ये पहले दिन से मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी की बात सुनकर आज अगर मैं मुहाजिर, ये बलोच, कोई हमारा वास्ता नहीं। लेकिन देखो अल्लाह ने कोयटा में बैठे हुए अताउल्लाह कुर्द के दिल में मुस्तफा कमाल की बात उतार दी। आज मैं कोयटा जाता हूँ, हजारों बलोच मेरा इस्तकबाल करते हैं, हजारों पख्तून मेरा इस्तकबाल करते हैं। आज ये अपना घर बार छोड़कर आज 2 हफ्ते से कराची में पाक सरजमीन पार्टी के बुलावे पे ये पार्टी का काम कर रहा है, तुम्हारा काम कर रहा है। न्यू कराची वालों, इतनी जोरदार तालियां बजाओ कि बलूचिस्तान वाले सुने। इसके लिए इतनी जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू भाई मैडम। मैं ये देखो, मैंने ये प्लान करके नहीं आया। देखो ये अशफाक मंगी है, ये खैरपुर का रहने वाला सिंधी है। देखो ये तुम्हारी पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन है। जब मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी आए थे, ये उस वक्त सिटिंग एमपीए था, इसी सूबाई असेंबली में एमपीए था। इसके 3 साल का टेन्योर बाकी था। ये 35 साल पुरानी वाली पार्टी से जुड़ा हुआ था, वजीर रह चुका था। मेरे पास हम सिर्फ 2 बंदे थे। ये सिटिंग एमपीए था, खैरपुर का रहने वाला। एक मुहाजिर की आवाज सुनकर अपनी एमपीएशिप छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी के काफले में शामिल हो गया। मुस्तफा कमाल की ताकत से नहीं, मेरे रब की ताकत से। मुस्तफा कमाल ने, अनीस कायम खानी ने सिर्फ आवाज लगाई, इसके दिल में अल्लाह ने बात डाली। है लोगों, ये मौजज़ा है, मौजज़ा मेरे रब का करम है। इसको पता था जहां जा रहा है, जिसको ज्वाइन कर रहा है, उनके पास अभी काउंसलर भी नहीं है, अपनी एमपीएशिप छोड़कर आ रहा है। ऐसे हमारे पास दर्जनों लोग हैं। तो इसलिए ये शरीफ ऐवान है, ये इसी कराची में रहते हैं, हजारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। यूसी चेयरमैन थे मेरे जमाने में। आज ये पाक सरजमीन पार्टी की नेशनल काउंसिल का हिस्सा है। आज देखो, ए मुहाजिरो, ए काठियावाड़ियों, ए मेमनो, ए तमाम बरादरी के रहने वालों, ए सिंधियों, देखो मैं मुहाजिर हूं। आज अगर मेरी बात पर हमें कामयाबी मिलती है तो इस मुहाजिर की कामयाबी पे
کوئی ناراض ہونے والا نہیں ہوگا. اس کامیابی کو سندھی بھی انجوائے کرے گا, اس کامیابی کو ہزارے وال بھی انجوائے کریں گے, اس کامیابی کو پختون بلوچ بھی انجوائے کریں گے. آج ہماری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے, ہماری جیت میں سب کی جیت ہے. آج تمہاری صحیح بات کو کوئی مخالف کرنے والا نہیں ہے. زوردار تالیاں بجاؤ شریف احوان بھائی کے لیے. یہ ڈاکٹر موہن ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ اسلام کوٹ میں ان کی بہت بڑی برادری ہے, ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, ایک تھرپارکر ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے. میری پہلی پریس کانفرنس سن کر اپنی پوری برادری کے لوگوں کے ساتھ میرے گھر پر آ گئے 4 سال پہلے, اور آج میری پارٹی کے سینٹرل کیبنٹ کا ممبر ہے, مرکزی رہنما ہے, یہ میرا مرکزی رہنما ہے. اور یہ یہاں سے لے کر اسلام کوٹ تک جتنی بھی ہندو برادری ہے وہ سب اللہ کا شکر ہے کہ اس پاک سرزمین پارٹی کے پرچم کے نیچے جمع ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اس کے دل میں بات مصطفیٰ کمال نہیں ڈلوا سکتا تھا, میرے رب نے اس کو یہاں پر بھیجا. میرے ساتھیوں نیو کراچی کے لوگوں, میں دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے کہ تم اس کا پرچار کرنے والے بنو. میری دعا ہے کہ تم جہاں جہاں تمہاری زبان سے الفاظ نکلے, لوگوں کے دلوں میں تمہاری زبان, تمہاری الفاظ گھر کرتے چلے جائیں. یہ جتنا مجمع یہاں پر ہے, یقین جانو اس نے اگر ایک ایک آدمی کو بھی دعوت دی, یقین کرو اس نے ایک ایک آدمی کو دعوت دی, یہ پورا کراچی, پورا سندھ اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان پی ایس پی کا ہوگا. پورے پاکستان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی گلیوں جیسا بنائیں گے. جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے, جدوجہد کرتے ہوئے مریں گے تو یہاں بھی جنت ہے اور آگے بھی جنت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس ایمان کے ساتھ یہ دعوت دینا, اس ایمان کے ساتھ یہاں سے اٹھنا, اس کو جہاد سمجھ کے, عبادت سمجھ کے یہ کام کرنا. بولو تیار ہو, تیار ہو, تیار. خوش رہو, آباد رہو, پاکستان زندہ باد.